ایران امریکہ کشیدگی کے چند اہم سوالات جو ہر ایک کی زبان پر ہیں، تو آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مرتضی۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ امریکہ ایران کی کشیدگی آخر ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام گل صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے مجھے اپنی اس اسپیشل دعوت پر بلایا ہے، اور اس وقت آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ اس وقت موجودہ حالات حاضرہ پر بات چیت ہے جی۔ تو مرتضی بھائی، یہ امریکہ اور ایران کی آخر کشیدگی ہوئی کہاں سے اور ہے کیا؟ گل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود کو ایک سپریم پاور آف دی ورلڈ جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی تناظر کو لیتے ہوئے 1979 میں جو ایران کے اندر انقلاب آیا، اس انقلاب کے بعد امریکیوں کو یہ انقلاب ایک آنکھ نہیں پایا۔ ایرانیوں نے اس انقلاب کے بعد جو امریکہ ایران کے اندر موجود امریکہ کا سفارت خانہ تھا اس کو بھی یرغمال کیا، اور اپنی جو ایک طرح سے سوورینٹی تھی، اپنی اتھارٹی تھی، اس کو آل اوور دی ورلڈ جو ہے اس کو منوانے کی بھرپور کوشش کی، جس کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے ساتھ بہت سارے معاملات پر دشمنیاں پیدا ہوئی۔ وہ آگے چل کر بھی بات کرتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ کو اعتراض کیوں؟ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ کو اس لیے اعتراض ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی پورے ورلڈ میں ایٹمی پروگرامز کسی ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان ممالک کو ایک طرح سے ایٹمی طاقت میسر آ جاتی ہے۔ تو ایران پر جو بڑی بڑی سینکشن لگائی گئیں، تو ایران جو ہے اس معاملے میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے جوہری پروگرام کو اپنے ملک کی سوورینٹی اور قوم کی بقا کے لیے بنانا چاہیے۔ لیکن اسی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ساتھ ساتھ میں عرب امارات کے ممالک ہیں، انہیں تشویش لاحق تھی، اور اسرائیل کو بھی تشویش لاحق ہوئی کہ جو ایٹمی جوہری پروگرام ایران بنا رہا ہے وہ علاقائی طور پر جو ہے خطے کے امن کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہت سارے معاہدے ہوئے تھے جس میں ایران اس بات کو تسلیم کر رہا تھا کہ میں ملک کی بینیفٹ اور اپنے ملک کے فائدے کے لیے اس کو بناؤں گا، نہ کہ میں کسی پر ایسکلیشن کرنے کے لیے اس کو بناؤں گا۔ رائٹ۔ امریکہ اس معاہدے سے کیوں نکلا؟ امریکہ اس لیے معاہدے سے نکلا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس معاہدے کے اندر ٹوٹل سیٹسفائیڈ نہیں تھا، مکمل طور پر سیٹسفائیڈ نہیں تھا۔ اس میں مین چیز یہ تھی کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے خدشات لاحق تھے۔ ایران ایک طاقت تھی اور اسرائیل جو ہے ایک نومولود تھا۔ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ایران جب بھی چاہے گا میرے ساتھ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی محاذ پر جو ہے نا میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، اور میں جو بھی اپنی ایک طرح گریٹ اسرائیل کے خواب دیکھتا ہوں اس کے لیے مین رکاوٹ ایران بنے گا۔ یعنی وقت آ گیا۔ ہاں جی۔ یعنی ابھی حالیہ کشیدگیاں بڑھ گئی ہیں اس وجہ سے۔ جی۔ تو جوہری پروگرام، میرے خیال میں جوہری پروگرام اقتصادی پابندیاں، مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ، بحری راستوں کی سلامتی اور فوجی کارروائیوں کے باعث کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا اس حالیہ وقت میں۔ تو آبنائے ہرمز کی اہمیت کیا رہی؟ آبنائے ہرمز کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ورلڈ کا جو آبی راستہ ہے پیٹرول کے لیے، ٹھیک ہے، پیٹرولیم مصنوعات کے لیے، جہازوں کے لیے جو آبی راستہ ہے پورے ورلڈ میں 20% جو ہے پیٹرول، 25% آئی تھنک سو دیٹ کہ پیٹرول جو ہے اسی راستے سے گزرتا ہے، پوری دنیا میں، ایشیا میں بھی جاتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں جاتا ہے، یورپ میں بھی جاتا ہے، ریڈ سی کے ذریعے یہ یورپ کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اس میں عمان اور ایران ان کی جو ہے وہ باؤنڈریز آتی ہیں، اور ان پانیوں پر جو ہے
اس وقت ایران جو ہے اپنا جو ہے یہ اپنی جو مطلب یہ سمجھتا ہے ایران کی یہ میری ملکیت ہے، میرا اثاثہ ہے، اور چونکہ ایران جو ہے وہ ہر طرح کے سر معاہدے کرنے کے لیے تیار تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ معاہدہ قریب ہی تھا، ٹھیک ہے، اور جب اسرائیل کے کہنے پر امریکہ جو ہے خلیج فارس سے اپنا ابراہم لنکن بحری بیڑا لا کر جو ہے ایران پر مختلف جگہ پہ میزائل داغے یعنی اٹیک کیے، جس کی وجہ سے ان کا جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی وہ بھی شہید ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ رجیم بھی کافی ساری رجیم کے جو انتظامیہ تھی وہ بھی شہید. حالیہ مذاکرات کا مقصد کیا تھا؟ ابھی جو حال ہی میں مذاکرات ہوئے ہیں وہ مکمل تو نہیں ہوئے ابھی تک، ان کا آخر مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے اس کا بنیادی طور پر اگر امریکہ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ ہے کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول جو ہے روکا جائے، اس کے پاس امریکہ کے پاس اس کا کنٹرول ہو ہر لحاظ سے. دوسرا یہ جو ان کے درمیان ایک کشیدگی ہے، جنگ ہے جو ان کے ساتھ ان کے درمیان اس طرح سے جو کشیدگی پھیلی ہے، جھگڑا بنا ہے، میزائل ایک دوسرے پر اٹیک ہوئے، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ختم کیا جا سکے تاکہ خطے میں امن آئے. بیسیکلی یہ حالیہ مذاکرات کا بنیادی مقصد یہی تھا. امریکہ سے جے ڈی وینس بھی آیا، پھر پاکستان کو اس کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑا، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ یہ جو حالیہ صورتحال ہے، جنگی صورتحال ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران نے بھی پازیٹیو کردار ادا کیا، قطر نے بھی کیا، سعودی عربیہ نے بھی کیا. مذاکرات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹریٹجک طریقے سے اس کو حل کریں، بائی لیٹرل ٹاک سے یا پھر سفارتکاری سے اس کا کوئی پازیٹیو حل نکالیں. اچھا، کشیدگی بڑھنے سے دنیا کے ممالک میں کیا اثرات ہیں؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے سر. پوری دنیا آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کا یہ جو آبنائے ہرمز ہے، جو ہمارا وہ بحری راستہ جس میں پوری دنیا کو بلکہ 20% دنیا کو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل ہوتی ہے، اس سے مہنگائی بڑھی ہے، اور جو ایک طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی ہے ہماری اکانومی کی، ڈاؤن ہو گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، روزگار، تیل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دنیا میں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انسان کا جینا مشکل ہو گیا ہے اس کشیدگی کی وجہ سے. پاکستان کے حالات دیکھ لیجئے کہ اگر دیکھا جائے تو کہاں 400 سے اوپر تک جو ہے پیٹرول جو ہے پہنچا ہے، اور عام غریب آدمی کی استطاعت سے باہر ہے. گورنمنٹ بھی پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام تو بلک رہی ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں نہ صرف ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے ہر حصے میں اس کی وجہ سے ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی ہے، اور اسی کو ہی اصل میں پیٹرول پاور کہتے ہیں. پاکستان کا اس معاملے میں کیا کردار رہا ہے اور ہوگا؟ پاکستان نے جو ہے سفارتی سطح پہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے. یورپ نے بھی، اور بر اعظم امریکہ نے بھی، اور ایشیا نے بھی، اور باقی ممالک نے بھی. وزیر اعظم، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے آرمی چیف نے جناب ہر سطح پر جا کر ان 2-3 جو ممالک ہیں، اسرائیل، امریکہ اور ایران، ان کے درمیان اس تمام جو ایسکلیشن کی صورتحال ہے اس کو ڈی ایسکلیشن کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے سفارتی سطح پر. تو پاکستان کا جو رول ہے وہ آئی تھنک اس وقت تک سب سے بڑھ کر ہے. یعنی ماہرین کی رائے کے مطابق خطرہ موجود رہتا ہے، یعنی جنگ کا خطرہ ابھی موجود ہے، لیکن دونوں ممالک، ناظرین، جنگ سے دونوں ممالک ڈرتے ہیں کہ جنگ نہ لگے تاکہ دنیا کسی تباہی کے دہانے پر نہ پہنچ سکے، جس میں پاکستان نے بلکہ پورے خطے نے، جس میں سعودی عربیہ، UK، US سب نے تعاون کیا کہ یہ جنگ نہ لگے.
اور خطے میں امن رہے اور دنیا سکون سے رہے. آخر میں پاکستان کے جی میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کی جناب علی اس پروگرام کی وساطت سے میں ناظرین سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ کی تمام رجیم ہے یا انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس وقت ایسی منجدار میں الجھ گئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے اگر نکلوں تو مجھے جو فتح کا فلیگ ہے میرے ہاتھ میں ہو، جبکہ ایران نے بہت بڑی پاور کو جو چیلنج کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے جناب علی انہوں نے دفاع کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایران کا کوئی میزائل جاتا تھا تو وہاں پہ جو ان کے خاص طور پہ ہوا میں موجود ریڈارز ہیں اس کو کنٹرول کر رہے تھے. پھر اس کے آگے 3-4% سے گزر کر جو ہے نا وہ جو ایران کا میزائل وہاں تک پہنچتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہزیمت سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے میں یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، ان ممالک کو جن کا جناب علی مختلف سطح پہ انہوں نے فوجی ہوائی اڈے بنائے ہوئے، وہاں ان ہوائی اڈوں کو جناب علی جو انہوں نے بنا کے دیے ہوئے تھے تاکہ ہمارا دفاع کر سکے. امریکہ اس وقت یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے، لیکن موجودہ جو حالات ہیں، سینیریو ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا.